اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم ایس نیوز HD5 کی ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا انتہائی اہم ٹاپک ہے وہ ہے 190 ملین پاؤنڈ کی کیس کی سماعت تھی، اس کا حوالہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو جنوری میں 17 جنوری کو سزا ہوئی، اس کے بعد PTI نے درخواست دائر کی، اس کے بعد اعتراض لگا، پھر درخواست دائر کی، پھر اعتراض لگا، پھر سماعت کے لیے مقرر تھی تو ٹاؤٹ جج ڈوگر کے بینچ میں تھی اور ٹاؤٹ جج ڈوگر نے سماعت، میں اس پر PTI کے وکیلوں کو قصوروار سمجھتا ہوں، کیونکہ PTI کے وکیل بے شرم اور سلمان صفدر جیسا گھٹیا انسان میں نے زندگی میں نہیں دیکھا۔ آپ یہ میں نہیں کہتے عمران خان کو فوری طور پر ضمانت میں نوٹس ہوتا اور عید کے بعد سماعت مقرر ہوتی یا 2 ہفتوں یا 3 ہفتوں کے لیے منتوی کر دیتا، مجھے یہ بھی معلوم ہے، لیکن ان لوگوں کو معلوم تھا کہ یہ جج صاحبان صرف عمران خان کے خلاف لائے گئے، جنہوں کو لائے اس لیے گئے کہ عمران خان صاحب کے خلاف آپ نے یہ فیصلے کرنے ہیں۔ تو جج صاحب آئے اور سلمان صفدر کی عدم پیش عید کے بعد تک منتوی کر دی گئی اور کیس کی سماعت اب عید کے بعد ہو۔ جو لوگ سمجھ رہے تھے آج عمران خان کو ضمانت مل جاتی تو یہ ہرگز نہیں ہوتا، اعتراض دور ہوتے اور کیس سماعت کے لیے مقرر کر دیا جاتا 2 ہفتوں کے بعد، پھر سماعت ہوتی، اس دن جج صاحب نہ آتے، پھر 2 ہفتوں بعد کے لیے کیس مقرر ہوتا، پھر نوٹس جاری کی جاتی اور غیر مدت تک سماعت منتوی کر دی جاتی، اور اس کے بعد کیس سماعت ہوتے یا نہ ہوتے وہ تو اللہ بہتر جانتے، اس کے بعد کیا ہوتا یا نہیں ہوتا وہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، لیکن جو موجودہ حالات ہیں اسی طرح ہوتا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج عمران خان کو کم سے کم اگست تک ضمانت نہ دیتے اور اسی میں رکاوٹ ڈالتے رہتے، یہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں جو اصل حقائق بنا، لیکن وکیلوں کو چاہیے تھا کہ عمران خان صاحب سے اور عمران خان جو کیس تھی اس کی روز ضرور پیش ہوتے تاکہ جج صاحب کو موقع نہ ملتا، لیکن PTI نے جس طرح میں نے پہلے کہا کہ سلمان صفدر عمران خان کو جیل میں رکھانے میں اہم کردار ادا کیا، وہ سب سے بڑا سلمان صفدر ہے، کیونکہ میں نے آپ لوگوں کو اس کی تفصیلات اور سب مکمل بتائی ہیں، وہ آپ لوگ جا کر میرے ویلاگ پر یا سن سکتے ہیں۔ جس طرح لاہور ہائی کورٹ کے جج صاحب نے کہا تھا کہ بریت، لیکن جج صاحب اگر وہاں PTI بریت کی درخواست دے دیتی تو عمران خان کی 9 مئی کیسوں میں ضمانت کب کی ہو چکی ہوتی، لیکن افسوس سلمان صفدر کی نااہلی کی وجہ سے عمران خان اب جیل میں ہے۔ دوسرا، اب عید کے بعد سماعت ہوگی تو اپریل اگست یا ستمبر تک عمران خان کو اس کیس میں ضمانت ملنے کا امکان ظاہر ہے، کیونکہ PTI کی لیڈرشپ اور PTI کے لوگ اسلام آباد ہائی کورٹ کے خلاف اگر پریس کانفرنس روزانہ عدالتوں کے خلاف پریس کانفرنس کرتے اور دباؤ بڑھاتے، لیکن یہاں تو PTI کے لوگ عمران خان کو جیل رکھنے میں خوش ہیں، کیونکہ اس کی تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ میں نے مکمل شیئر کر دی ہے۔ دیکھیے، سلمان اکرم راجہ اور دیگر وکیل پہنچ چکے ہیں، کل عمران خان کی جو ملاقات ہوئی ہے، جو ان کی اس پر ہوئی بحث، وہ نیکسٹ ویلاگ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے اور آپ لوگوں کو اس کا حوالہ بھی بتائیں گے، لیکن آج کے جو ہمارے ٹاپک تھے وہ یہ تھے، جو القادری ٹرسٹ کیس کا جو اہم پوائنٹ تھا، میں نے کہا اس پر آپ لوگوں کے ساتھ انفارمیشن شیئر کر دوں اور اس کی معلومات آپ لوگوں تک پہنچا دوں، یہ میرا فرض تھا، اس لیے میں نے آپ لوگوں کو یہ پہنچا دیا۔ MS نیوز کی ناظرین، جیسے کہ آپ کو یہ علم ہوگا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے اب انصاف ناممکن ہے، تو میرے کئی ویلاگ اس پر ہیں کہ آپ عمران خان صاحب کو انٹرنیشنل کورٹ سے رجوع کرنا چاہیے تاکہ عمران خان صاحب کو انصاف ملے۔ اگر عمران خان انٹرنیشنل کورٹ سے رجوع نہیں کرتے تو پھر آپ میری سے بہتر جانتے ہیں کہ انصاف کیا ہوگا اور کیا ملے گا۔ MS نیوز کی ناظرین، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو پلیز سبسکرائب کریں، لائک کریں، تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو وقت پر ملتی رہے۔ شکریہ۔